بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شاید میری بات کا کسی کو یقین نہ آئے، مگر حقیقت یہی ہے کہ وہ پیسے برابر چوڑے اور گول تینوں زخم مندمل ہو چکے تھے، اور یوں لگتا تھا جیسے وہ بہت پرانے زخم ہیں جن پر بڑے موسم گزر چکے ہیں۔ میں سمجھا میں خواب دیکھ رہا ہوں، وہ ایک ناممکن بات نظر آتی تھی۔ میں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے ان زخموں پر چٹکی بھری تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ بس معمولی قسم کے داغ ہیں، زخم تو وہاں کبھی تھے ہی نہیں۔ تب میرا جی چاہا کہ میں ساری زندگی اس بابا کے قدموں میں گزار دوں، اپنی عاقبت سنوار لوں، اس کے پاؤں کی دھول دو دو کر پیتا رہوں اور میرے اندر کا سارا فاسد مادہ آپ ہی آپ زائل ہو جائے۔ وہ تو خدا کا کوئی بہت ہی برگزیدہ بندہ تھا جسے نادیدہ قوتوں پر اختیار حاصل تھا۔ میں تو اس کو صحیح طور پر سمجھ ہی نہ سکا تھا۔ اسے تو خدا نے طرح طرح کی کرامتوں سے نواز رکھا تھا، میں تو بھولا ہی رہا۔ مجھے تو سب کچھ چھوڑ کر اسی جنگل میں رہ جانا چاہیے، مگر پھر اچانک مجھے اس بابا کے وہ لفظ یاد آئے، وہ یاخ بستہ سے بے رحم اور بے التفاتی سے لبریز لفظ۔ اس نے مجھے صبح سویرے وہاں سے نکل جانے کو کہا تھا، اور تب کہیں سے ہواؤں کے دوش پر اڑتی ہوئی آسیہ کی تصویر میرے حافظے کی سطح پر اتری، اور میں ایک بار پھر نڈال ہونے لگا۔ مجھے اس تک ضرور پہنچنا تھا، اتنی کڑی منزلوں سے میں گزرا ہی اس کے لیے تھا۔ میں وہاں رک گیا، فقیر ہو گیا تو کون اس کی آزادی کے لیے تگو دو کر سکے گا؟ میں نے اسے وعدہ کر رکھا ہے، مجھے بابا نے جانے کا جو حکم دیا ہے تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی، مجھے وہاں نہیں رکنا چاہیے، خواہ وہ مجھے جنت کی بشارت کیوں نہ دے دے، مجھے وہاں نہیں ٹھہرنا ہے کہ آسیہ میری منتظر ہے۔ اس بابا کی اوس سے میری پیاس نہیں بجھ سکے گی، میرا سفر لمبا بھی ہے اور کٹھن بھی، اور یہ بابا تو میری منزل ہرگز نہیں ہے۔ میں نے اپنے بازو پر قمیض چڑھا کر جرسی کی آستین نیچے گرا لی اور کوٹ ایک طرف رکھ کر سو گیا۔ اب مجھے اور کچھ بھی نہیں کرنا تھا، صبح سویرے اٹھ کر وہاں سے چل دینا تھا، یہی بابا کا حکم تھا اور یہی میری آرزو تھی۔ میرا خیال ہے میں زیادہ دیر تک نہیں سویا تھا، میرے بدن پر ابھی کسل مندی طاری تھی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ وہ لکڑی ابھی تک جل رہی تھی۔ میں نے باہر نکل کر سامنے نظر ڈالی تو صبح کی روشنی زیادہ دور نہیں تھی، سیاہی سے سفیدی الگ کی جا سکتی تھی۔ میں نے جھونپڑی کے اندر جا کر کوٹ پہنا، بوٹ کے تسمے باندھے، کمبل اوڑا، سر پر پگڑی پٹکے کی صورت میں باندھی اور اسٹین گن کندھے سے لٹکا کر میں جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ بابا لحاف میں منہ ڈال کر سویا ہوا تھا اور اس کے ہلکے ہلکے خراٹے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ گہری نیند میں ہے۔ الاؤ کی آگ مدم پڑ چکی تھی۔ میں نے کچھ اور لکڑیاں اس میں ڈال کر آگ تیز کر دی اور دل ہی دل میں اس برگزیدہ ہستی کو سلام کہتا ہوا چپ چاپ وہاں سے چل نکلا۔ جب میں جنگل سے باہر آیا تو پاؤں پھٹ رہی تھی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا بابا کی بتائی ہوئی مشرقی سمت میں چل دیا۔ چڑھنے کا مطلب یہی تھا، میں کوئی 2.5-3 میل ناک کی سیدھ میں چلا تھا کہ میرے قدم پکی سڑک پر جا چڑھے۔ ابھی مجھے وہاں کھڑے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ ایک ٹیکسی مجھے اپنی طرف آتی نظر آئی۔ اسے میں نے ہاتھ کے اشارے سے روکا تو معلوم ہوا کہ اس ٹیکسی میں 2 آدمی بکل مارے پچھلے حصے میں بیٹھے تھے۔ ان کی پگڑیاں کالی تھیں، جن کے لڑ انہوں نے مجھے دیکھ کر منہ پر لپیٹ لیے تھے۔ ان کی آنکھوں کی غیر معمولی چمک ان کے دلوں کا حال کہہ رہی تھی، وہ بھی کوئی وارداتیہ قسم کے لوگ تھے۔ کیا بات ہے میاں جی، یار میں گجرات جانا چاہتا ہوں، جگہ ہو تو بٹھا لو، بہت پریشان ہوں۔ کیوں خان جی بٹھا لوں، بیچارہ مسافر ہے۔ بٹھا لے یار، مگر جلدی کر، خواہ مخواہ روک لی ٹیکسی تو نے۔ ایک آدمی نے بہت جوزبوز ہو کر کہا، وہ میری آمد کو شاید کوئی نیک شگون نہیں سمجھ رہا تھا۔ ابھی میں گھوم کر اگلی سیٹ کا دروازہ کھول ہی رہا تھا کہ دوسرا آدمی بولا، ٹھہر بایا ٹھہر، یہ بتا
تو آیا کہاں سے ہے؟ جی میں ادھر راکھ سے آیا ہوں، فارسٹ گارڈ ہوں، ادھر کسی نے بہت سارے درخت کاٹ لیے ہیں دریا کی طرف سے، میں اس کی اطلاع اپنے افسر کو فوراً دینا چاہتا ہوں۔ میں نے نہایت ہی گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، بیٹھ جا یار، میں سمجھا پتہ نہیں کسی جھوٹ کا منہ دیکھ رہا ہوں، سویرے سویرے بیٹھ جا۔ وہ بہت ہی بدتمیز اور منہ پھٹ قسم کے لوگ تھے، مجھے تاؤ تو بہت آیا مگر میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا، اپنی ضرورت نے مجھے باندھ رکھا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی چلائی تو میں نے سگریٹ جیب سے نکال کر سلگائی۔ وہ بند کر یہ دھویں بازی، سخت نفرت ہے ہمیں اس سے، بجھا اس چاچی کو ورنہ اتر جا یہیں۔ میں اس کے اس لہجے سے اوپر سے نیچے تک سلگ کر رہ گیا، غصے سے میرا سارا بدن پھونکنے لگا۔ تو کوئی انسان کا بچہ نظر نہیں آتا ہے مجھے؟ تیری ماں نے تجھے تمیز نہیں سکھائی ہے حرامزادے؟ یہ کہہ کر میں نے دائیں ہاتھ کا ایک جامپڑ آدمی کے منہ پر کچھ اس طرح مارا کہ اس کا نچلا جبڑا اوپر کے جبڑے سے ہٹ کر بائیں طرف نکل گیا۔ اس کی شکل یوں بگڑ گئی جیسے وہ کوئی انسان نہیں بھوت پریت ہے۔ اس کے گلے سے ایسی آوازیں نکلیں جیسے کتے کے نرخرے میں ہڈی پھنس گئی ہو۔ اس کی حالت اس آدمی جیسی ہو گئی تھی جس پر اچانک لقوے کا حملہ ہوا ہو۔ دوسرا آدمی اس کی یہ حالت دیکھ کر سٹپٹا گیا اور وحشت زدہ ہو کر بولا، اوئے سنوبر خان، یہ کیا ہو گیا تجھے؟ اوئے سنوبر خان۔ مگر سنوبر خان تو شاید بے ہوش ہوتا جا رہا تھا۔ اس آدمی نے اس کا چہرہ ہاتھ میں لیا اور اس کے اپنی جگہ سے ہلے ہوئے جبڑے پر اس نے زوردار مکہ مارا، جس سے جبڑا فوراً ہی اپنی صحیح حالت میں آ گیا، مگر آواز اس کی پھر بھی نہیں نکل رہی تھی، رنگ اس کا ہلدی ہو گیا تھا۔ اوئے سنوبر خان، تو ٹھیک تو ہے نا میرے یار؟ اوئے بہن کے یار، یہ کیا کر دیا تو نے؟ تو جانتا نہیں ہے ہمیں؟ یہ کہہ کر اس نے تیزی سے اپنی ڈب میں سے پستول نکال لیا، مگر بیشتر اس کے کہ وہ ہاتھ سیدھا کرتا، میں نے دائیں ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑ کر جھٹکا جو دیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی کلائی کی ہڈی تڑاک کر کے ٹوٹ گئی۔ پستول اس کے ہاتھ میں جھول کر نیچے گر گیا۔ اوف میرے اللہ! اس نے جو درد سے بلبلا کر چیخ ماری تو ڈرائیور نے فوراً گاڑی کو بریک لگائے اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس پر ایسی دہشت طاری ہو گئی تھی کہ بائی دو شاید۔ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، ارے کسی ڈرائیور کے کتے، رک جا ورنہ گاڑی کو آگ لگا دوں گا، چل ادھر۔ اگرچہ میں خود بھی گاڑی چلا سکتا تھا مگر میں خواہ مخواہ کسی مخمصے میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ ڈرائیور نے میری آواز سنی تو اس نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے اور پھر پاؤں پر لٹو کی طرح گھوم کر واپس آ گیا۔ بیٹھ جا اندر بھوتنی کے بندر اور چلا اپنی اس ماسی کو۔ ان پر مجھے خواہ مخواہ ہاتھ اٹھانا پڑا۔ چل اندر۔ وہ لرزتا ہوا اپنی سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی اسٹارٹ کر کے آگے چل دیا۔ جس آدمی کی کلائی ٹوٹی تھی وہ درد سے بری طرح کرا رہا تھا۔ سنوبر خان ابھی تک آنکھیں موندے پڑا تھا، سر اس کا سیٹ کی پشت پر ٹکا تھا اور جھول رہا تھا۔ دکھا ادھر کیا ہو گیا ہے تجھے؟ بڑی تیز زبان چلا رہا تھا سوئر کا تخم۔ میں نے اس کی کلائی کوہنی سے پکڑ کر دیکھی تو معلوم ہوا کہ اندر سے ہڈی بالکل دو حصے ہو چکی تھی، خون بالکل بھی نہیں نکلا تھا، اس کی کھال سالم و ثابت تھی۔ میں نے کلائی کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو درد سے وہ اتنا نڈال ہوا کہ اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ دیکھ اوئے، ان کو سیدھا ہسپتال لے جانا، سمجھا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے چودھری صاحب، میں سیدھا ہسپتال لے جاؤں گا انہیں۔ ہاں، ان کو ان کے کیے کی سزا ملی ہے۔ میں عاجزی دکھا رہا تھا تو یہ سالے بکواس کرتے تھے، اب ان کو نصیحت ہو جائے گی کہ آئندہ کے لیے ہر ایک سے سینگ پھنسانا کتنا مہنگا پڑتا ہے۔ توبہ میری توبہ چودھری جی، کوئی مہنگا؟ ایسا مہنگا؟ ڈرائیور نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ رنگ اس کا ابھی تک پیلا ہو رہا تھا۔ کہاں سے لایا ہے تو انہیں؟ بس جی، وہ ادھر تلواڑا گاؤں ہے نا، ادھر کل شام کو لے گئے تھے یہ مجھے۔ رات مجھے ایک حویلی میں سلا کر خود یہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے۔ صبح اذان کے وقت انہوں نے مجھے اٹھا لیا اور اب انہیں لے کر میں غوث پور جا رہا تھا۔ کتنے پیسے طے کیے تھے انہوں نے؟ 300 روپے۔ اور تو بھوتنی کا بلکڑ چلا آیا ان کے ساتھ؟ ابے یہ تو شکل سے ہی ڈاکو لگتے ہیں مجھے۔ شک مجھے بھی یہی پڑا تھا چودھری جی، پر میں پھنس گیا تھا۔ جی کیا کرتا، میں تو مزدور آدمی ہوں جی، جس نے جدھر کہا ادھر چلنا پڑتا ہے، سواری کا محتاج ہونا جی۔ پر یہ بڑا
गंदा धंधा है जी ये टैक्सी ड्राइवरी का। इसने अपने पेशे को गाली दी। गाड़ी रोक, मैं इसकी कलाई जरा बांध तो दूं, ये साला बकरे की तरह बैं बैं कर रहा है। इसने गाड़ी रोकी तो मैंने गाड़ी के अंदर पड़ी एक लोहे की चिपटी सी ले क्रॉस की कलाई के नीचे रखी और अपने तौर पर हड्डी को एक दूसरे के साथ मिलाकर इसकी पगड़ी से कसकर बांध दिया। वो चीखा तो बहुत मगर फिर भी इसने वो पट्टी बंधवा ही ली। हालत इसकी बहुत ही दगरगू हो रही थी और मैं हैरान था कि वो साला इतना लंबा चौड़ा 6 फुट ऊंचा जवान बाजू पर ऐसी चीनी की बनी कलाई लिए फिरता है जो एक ही झटके में तड़ाक से टूट गई। उधर से फारग होकर मैं फिर अपनी जगह पर जा बैठा। चंद मिनट के बाद मैंने एक नजर फिर पीछे डाली तो मालूम हुआ कि इसे कुछ सुकून सा महसूस होने लगा था और वो जो दम बदम इसकी हालत गैर हुई जा रही थी इस में कदरे एतदाल आ गया था। अलबत्ता वो सनोबर खान अभी तक गैन हो रहा था। गाड़ी फिर आगे चल निकली और जब हम गुजरात पहुंचे तो इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे थे। सूरज 7 बजे तलू होता था। मैंने शहर की बड़ी सड़क पर पहुंचते ही गाड़ी छोड़ दी। ड्राइवर ने मुझे बड़े अदब से सलाम किया और टैक्सी भगाता हुआ फौरन ही मेरी नजरों से गायब हो गया। मुझे यकीन था कि वो इन्हें सीधा अस्पताल ही ले जाएगा क्योंकि इन्हें तिब्बी इमदाद की फौरी जरूरत थी। लाहौर के लिए मुझे टैक्सी ढूंढने में 10 मिनट लग गए मगर कोई कामयाबी न हुई। थक हार कर मैं बसों के अड्डे पर जा पहुंचा। वहां एक सुरमई रंग की नई चमकती दमकती टैक्सी कार खड़ी थी। इसके ड्राइवर ने खुद ही मुझे आवाज दी। जैसे गनीमत जानकर मैं इसके अंदर जा बैठा। चल यार मुझे लाहौर ले चल, 100 रुपया लगेगा चौधरी साहब। ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा मगर जल्दी चल, कचहरी के वक्त तक मुझे वहां पहुंचना है। वो खुश होकर बोला, अभी लो जी, मेरी गाड़ी तो राकट है, राकट 45,000 में खरीदी है मैंने, 10 दिन हुए, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, शोरूम से निकलवाई है मैंने। ये कहकर वो झूमता हुआ गाड़ी को स्टार्ट करके लाहौर की तरफ चल दिया। अब मैं बिल्कुल मुतमिन था। मुझे यकीन था कि इस नई कार को देखकर रास्ते में कोई मुझे रोकने की जरूरत नहीं करेगा। अफसोस मुझे अपनी हालत पर बहुत था कि मैं अब इस काबिल ही ना रहा था कि मुंह खोलकर सड़क पर चल सकूं। मुझे अपने साय से भी वहशत होती थी। वो बहुत आरामदेह गाड़ी थी, झटका झटका बिल्कुल नहीं देती थी। मैं इसकी पिछली सीट पर कंबल को अच्छी तरह अपने गिर्द लपेट कर बैठ गया और सिगरेट सुलगाकर अपने मुसाइब वसाइल की पुस्तक खोलकर इसके अवराक की स्याही का अंदाजा करने लगा। सारे ही अवराक स्याह हो रहे थे। रोशनी का दूर दूर तक कहीं कोई निशान नहीं मिलता था। हाँ, अगर कहीं रोशनी नजर आती थी तो वो थी झोंपड़ी इस बाबा की जिस से मैं इसका नाम भी नहीं पूछ सका था। इस बात का इस घड़ी मुझे बेहद अफसोस हो रहा था। मैंने इस बुजुर्ग का नाम भी मालूम न किया जिसने मुझ पर अपनी मोहब्बतों की बारिश बरसा दी थी। मेरा जहन चलते चलते एक नुक्ते पर पहुंचकर रुक गया। मुझे बाबा की वो निशानी याद आई जो इसने मेरी कलाई पर मोहर की सूरत में जब्त कर दी थी। हैरत मुझे ये थी कि मेरी ज़रब में इतनी बेपनाह कुव्वत कहां से आ गई है कि मैंने एक जामपड़ इस सनोबर खान के मुंह पर मारा और इसका निचला जबड़ा अपनी जगह छोड़कर दूसरी तरफ मुड़ गया। और जब मैंने इसके साथी की कलाई को झटका दिया तो वो 2 खन हो गई। ये इतनी सारी ताकत मेरी कलाई में पहले तो हरगिज नहीं थी। मैं किसी की भी गर्दन पूरी कुव्वत से मसलता था तब कहीं जाकर मेरे असामी बेहोश होती थी, मगर अब तो ये बम शय बन गई थी। मैं समझा ये मेरा वहम है। इन सालों को मैंने यूं ही बेखबरी में तोड़ मोड़ कर रख दिया था। अगर वो सीधी तरह इरादे और जज्बे से जमकर मेरी मजाहमत करते तो यूं नुकसान न उठाते। यूं ही बेख्याली में तो कोई पहलवान भी सुराही जैसे हल्की शय को उठा ले तो इसकी भी कलाई में मोच आ सकती है। ये कतन मेरे हाथ और कलाई की कुव्वत का एजाज नहीं था बल्कि वो यूं ही ढीले बदन अपनी हड्डियां तड़वा बैठे थे। वजीराबाद से गुजरते वक्त मैंने ड्राइवर से अखबार लिया तो इसकी बड़ी बड़ी सुर्खियां पढ़कर मेरे खून की गर्दश तेज हो गई। अखबार में चौधरी हादी अली के कत्ल की खबर शायद सुर्खियों में छापी गई थी। मुर्दा हालत में इसकी तस्वीर भी उतारी गई थी। इन्होंने लिखा था कि बिलादर की मस्जिद के सहन में खड़े नामालूम कातिल ने इस वक्त चौधरी साहब पर गोलियां चलाई जब वो गांव के मज़ारों से बातचीत कर रहे थे। इस वक्त इत्तफाकन पुलिस भी किसी मामले की तफ्तीश के लिए मौजूद थी। पुलिस का एक और दस्ता इस वक्त अकबर कोट
कोट में किसी डाकू की तलाश में सरगर्दा था। नामालूम कातिल ने नामालूम वजह की बिना पर चौधरी साहब पर हमला किया, जो इतना अचानक और गैर मुतवक्को था कि चौधरी साहब मौका पर ही हलाक हो गए। इसने स्टेन गन के फायर से गांव के मज़ारों को भी कत्ल कर दिया। एक आदमी इसकी गोली से सख्त जख्मी हो गया। कातिल ने पुलिस के आदमियों से हथियार रखवाए और चौधरी साहब की घोड़ी पर सवार होकर भाग निकला। ऐनी शाहिदों का बयान है कि कातिल ने अपना मुंह पगड़ी के पल्ले से ढांप रखा था, इसलिए इसको कोई भी पहचान नहीं सका। पुलिस ने इसका पीछा किया तो इसने जवाबी फायरिंग करके एक सब इंस्पेक्टर को गन्ने के खेत में हलाक कर दिया। कातिल के पास बे आवाज चलने वाला पिस्तौल भी मौजूद था। इसकी तलाश में पुलिस ने सारे इलाके को घेरे में ले रखा है। उम्मीद है कि वो जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गालिब क्यास ये है कि इसे गांव के किसी आदमी ने अपने घर में पनाह दे रखी है या वो जंगल में रुपोश हो चुका है। खबर की ये तफसील खासी सनसनीखेज थी। खबर का वाकया पिछले सफे पर दर्ज था, जिसमें रिपोर्टर ने बड़े दुख के साथ अवाम को याद दिलाया था कि 3 दिन पहले एक कातिल अपनी मकतूला की लाश रेलवे के सेकंड क्लास के डिब्बे में छोड़कर गुजरांवाला स्टेशन से इस वक्त फरार हो गया था। जब पुलिस इसे गिरफ्तार करने के लिए इस डिब्बे को खुलवा रही थी, इसने डिब्बे को अंदर से मुकफ्फल कर रखा था। डिब्बे में मौजूद एक मुअज़्ज़ज़ शहरी निसार अहमद को वो अदमुआ करके छोड़ गया था और इसने इसके कपड़े भी उतरवा कर गाड़ी से बाहर फेंक दिए थे। इसने आगे चलकर ये भी लिखा था कि सूबे में अमनो अमान की हालत रोज बरोज अबतर होती जा रही है और पुलिस बज़ाहिर बेबस नजर आती है, क्योंकि संदूक में बंद सरबरीदा लाश के कातिल को भी पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है। जी में मैं इस अखबार वाले को कोस रहा था। इसने मेरे खिलाफ लंबी चौड़ी बकवास लिखी थी। ऐनी शाहिदों और हादी अली के मज़ारों से पूछ कर इसने मेरा हुलिया दर्ज किया था। मेरे कंबल की रंगत तक इसने लोगों को बता दी थी। मतलब ये था कि सारे लोग काले कंबल वाले को रोक कर पूछे कि मियाँ कहीं हादी अली को तूने तो कत्ल नहीं किया। यही मतलब था इसका। हंसी मुझे इस बात पर आ रही थी कि इस साले निसार जेब तराश ने मेरे सारे खदशों की तस्दीक कर दी थी। इसने मजलूम बनकर पुलिस को यही बताया था कि वो ट्रंक मैंने गाड़ी में रखवाए थे, जिनमें किसी बदनसीब की लाश के टुकड़े बंद थे। खुद पुलिस के सामने मुअज़्ज़ज़ शहरी बन बैठा था। गप तो वो बिलाशुबा बहुत शानदार किस्म की मारता था, ऐसी के सुनने वाला एक दफा तो सुन होकर रह जाता था। वो जेब कतरा इसी किस्म की लानतरानियों से काम लेकर अपने खुम्ब छुड़ा गया होगा। कार का ड्राइवर कोई बहुत ही भला आदमी था। इसने रास्ते में मुझसे कोई बात नहीं की और मैं बड़े इत्मीनान के साथ सफर करता रहा। इसने ठीक 9 बजे मुझे लाहौर पहुंचा दिया और मैं इसे सीधा आहू साहब के दरवाजे पर ले गया। ले भाई, 100 के बजाय मैं तुझे 120 रुपए देता हूँ, बड़ी मेहरबानी तेरी। मैंने रकम इसके हाथ पर रखी तो वो खुश हो गया, बोला आपका बहुत शुक्रिया साहब जी, बड़ी मेहरबानी। ये कहकर इसने गाड़ी का रुख बदला और इन्हीं कदमों वापस चला गया। अखबार मैंने तय करके जेब में डाल लिया था। जब मैंने आहू साहब के दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से मुझे नालाए शेवन की सदाएं सुनाई दी। कोई औरत ऊपर की मंजिल में बैठी बैन कर रही थी। मैंने दस्तक पर शिद्दत से इसरार किया तो किसी ने दूसरी तरफ सहन में तेज कदम चलकर दरवाजे को खोला। मेरे सामने कुबरा खड़ा था, मगर इस हाल में कि इसके चेहरे पर 12 बज रहे थे। वो खाली नजरों से मुझे देखने लगा, जैसे इसकी आंखें इसके जहन तक कोई तस्वीर मुनक्कस नहीं कर रही हैं। क्या हाल है कुबरा बच्चे? ये तू होनकों की तरह मेरा मुंह क्या तक रहा है? पहचाना नहीं मुझे? अबे मैं सलाम अलैकुम उस्ताद, माफ करना मैं दरअसल कुछ परेशान हूँ। आओ अंदर आ जाओ। अबे परेशानी कैसी है तुझे? ये ऊपर कौन रो रहा है? खैर तो है? वो उस्ताद मालकन मेरी सरबरी खानम, इनके वालिद मर गए हैं, किसी ने इन्हें कत्ल कर दिया है। क्या कहते हो यार? किसने कत्ल कर दिया है इन्हें? कहाँ कत्ल हुए हैं वो? मैंने हैरत ज़दा होकर सहन में कदम धरते हुए कहा, अंदर चलकर बैठो, मैं अभी बताता हूँ। बड़ा लंबा चौड़ा फसाद पड़ गया है, पता नहीं क्या हो जाए। ये कहकर इसने मेरे लिए कमरे का दरवाजा खोला और मेरे साथ ही अंदर पहुंचकर बोला, तुम बैठो उस्ताद, 2 घड़ी आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय पानी का भी बंदोबस्त करता हूँ। लेकिन मालकन बहुत परेशान है, पुछाड़े खा रही है, मैं अभी आ जाऊंगा। ये कहकर वो कमरे से निकला और अपने पीछे दरवाजा बंद करके
صحن میں چلا گیا۔ اس کبرا سالے نے ہمیشہ ہر بات کو ڈرامہ بنا کر مجھے حواس باختہ کیا تھا، اور اب بھی وہ الو کا کان یہی کچھ کر رہا تھا۔ میں نے اسٹین گن سامنے کی الماری کے سب سے نچلے خانے میں چھپا کر رکھی اور جوتے اتار کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ لحاف وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے کمبل اپنے گرد اچھی طرح لپیٹا اور سگریٹ سلگا کر دھوئیں کے مرگولے بنانے لگا۔ میرے سارے بدن پر عجیب طرح کی تھکن طاری تھی۔ میں اپنے منصوبے میں پوری طرح کامیاب ہو کر لوٹا تھا، مگر اس بدماش کبرا نے مجھے بد مزہ کر دیا تھا۔ اس نے یہ تک پوچھنے کا موقع نہ دیا تھا کہ آہو صاحب کہاں ہیں اور کیسے ہیں۔ سالہ مالکن سے کہیں زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ کوئی پوچھے کہ اس سروری کا تو خیر باپ مرا ہے، مگر تیرا کون مر گیا ہے؟ تو کیوں یوں ٹسوے بہاتا پھر رہا ہے؟ تیرے اس ناٹک کے تجھے کتنے پیسے دے گی تیری مالکن سروری بیگم؟ دوسری منزل میں شاید کچھ اور عورتیں بھی آ گئی تھیں۔ نالائے شیون کی صدائیں اور زیادہ گمبھیر ہو گئی تھیں۔ تیری قسمت ہی پھسڈی ہے جلانی، تو جہاں گیا ایسے ہی حالات سے دو چار ہوا۔ اب بلا اس کے مرنے کی خبر کے اس وقت وہاں پہنچانے کی کیا توق تھی؟ بلا ظاہر ہے کہ وہ کہیں کل کو قتل ہوا ہوگا۔ بھائی تم ان کو اسی وقت خبر پہنچا دیتے تاکہ وہ رو دو کر رات کو 2 گھڑی آرام تو کر لیتے۔ اب صبح اس خبر کو وہاں پہنچا کر تم نے جو سارے گھر کو بے آرام اور بے چین کیا ہے، تو اس سے تمہیں کیا حاصل ہوا؟ میں نے اٹھ کر وہاں غسل خانے میں منہ ہاتھ دھویا اور پھر پلنگ پر جا کر لیٹ گیا۔ کبرا کسی طرح آ ہی نہیں رہا تھا۔ میں سخت پیچو تاب میں تھا۔ مجھے ہر شے الٹ ہوتی نظر آ رہی تھی۔ میں آہو صاحب سے ان کے وعدے کے مطابق آسیہ کی رہائی مانگنے آیا تھا اور وہاں صفے ماتم بچھی نظر آ رہی تھی۔ کبرا کوئی آدھے گھنٹے بعد واپس آیا۔ سالہ پہلے سے بھی زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ اپنے ساتھ وہ میرے لیے ناشتہ بھی لیتا آیا تھا۔ آتے ہی بولا، استاد یہ لے تو چائے تو پی، گھر میں تو کسی کو کسی بات کا ہوش ہی نہیں ہے۔ ابے کبرا یہ تو زنہا کب سے ہو گیا ہے؟ عورتوں کی طرح رو رہا ہے۔ دیکھ تو تیری آنکھیں کتنی سوجی ہوئی ہیں۔ بات ہی ایسی ہے استاد، وہ اپنی سروری خانم ہے نا، میری مالکن، ان کے باپ کو کسی نے گولی مار دی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ آدمی تو مرتے ہی رہتے ہیں، تو اس کے نطفے سے تو نہیں ہے۔ مذاق نہ کر استاد، وہ بہت بڑا آدمی تھا۔ میری مالکن کا باپ گجرات ضلع کا سب سے بڑا رئیس تھا۔ وہ کیا ضلع گجرات کا؟ تیرا کیا مطلب ہے کبرا؟ ہاں اس قتل کے تو اخبار چھپ گئے ہیں۔ چودھری ہادی علی کا نام تو تم نے بھی سنا ہوگا۔ چائے کی پیالی میرے ہاتھ میں لرز کر رہ گئی۔ یہ کیا کہتے ہو تم؟ وہ ہادی علی جس کی تصویر آج کے اخبار میں چھپی ہے؟ میرے دل میں ٹیس سی اٹھنے لگی تھی۔ سارا کمرہ مجھے اپنی نگاہوں کے سامنے گھومتا نظر آتا تھا۔ ہاں اسی کی تو بات کر رہا ہوں استاد، وہ آہو صاحب کا خسر تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، اس آہو نے یہ اس کا داماد ہوتا ہے؟ میں نے اپنے آپ پر ضبط کرتے ہوئے کہا۔ حیرت کا پہلا ریلا میرے وجود پر سے گزر چکا تھا۔ ہاں اسی لیے تو وہ بھی صبح سے پریشان ہے۔ ہاکر اخبار دے کر گیا تو میں نے پڑھا نہیں، بس اوپر لے جا کر وہ آہو صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ ان کی نظر جو ہی اخبار کے پہلے صفحے پر پڑی، ان کا خون ہی خشک ہو گیا، بستر سے یوں اچھلے جیسے انہیں خود گولی لگ گئی ہو۔ حالانکہ اس خبیث کو خوش ہونا چاہیے تھا، میں نے بے خیالی میں کہا۔ اپنے چہرے پر پھیلتی حیرت کو میں نے دبا لیا تھا۔ کیا کہتے ہو استاد؟ ایسی کمینگی کی بات تو نہ کرو۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سیاسی قتل ہے۔ ابے نہیں، خواہ مخواہ دماغ خرچ مت کر، لے سگریٹ پی اور بھول جا اس قصے کو۔ آہو کہاں ہے اس وقت؟ وہ تو اخبار سروری بیگم کے آگے رکھ کر اسی وقت گھر سے نکل گئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ان کا فون آیا تھا کہ وہ آدھے گھنٹے تک آئیں گے اور گاڑی میں گجرات چل دیں گے۔ اچھا وہ آئیں تو انہیں میرا سلام بولو، کہو میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے ناشتے پر جلدی ہاتھ صاف کیا اور پھر کمبل لپیٹ کر سگریٹ پھونکنے لگا۔ کبرا برتن اٹھا کر باہر نکل گیا۔ میں نے اسے پھر تاکید کی کہ جیسے ہی آہو آئے اس سے
وہ میری ملاقات کرا دے۔ میرے دل سے اس آدمی کی عزت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ وہ ایسا عیار آدمی تھا کہ اس نے ایک تیر سے 2 نہیں کئی شکار مار گرائے تھے۔ اس کی منصوبہ بندی کی میں جتنی بھی داد دیتا کم ہوتی۔ وہ بہت ہی کایا آدمی ثابت ہوا تھا، مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اس نے اپنے اس رشتے کو کیوں بالائے طاق رکھ دیا۔ وہ صرف بڑے صاحب کو خوش کرنے کے لیے اس آدمی کو ٹھکانے لگوا دینے پر آمادہ نہ ہو سکتا تھا۔ بلا شبہ اس کے مقاصد کہیں زیادہ گہرے اور وسیع تر ہوں گے۔ کسی بڑے فائدے کی امید نے اسے یہ کام کرنے پر آمادہ کیا ہوگا، ورنہ وہ ایسا خوفناک فیصلہ کبھی نہ کرتا۔ میرے دماغ کی اس وقت جو حالت ہو رہی تھی اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مجھے اپنے وہ خواب یاد آ رہے تھے جن میں مسند آرا نے مجھ سے روتے بلکتے بار بار یہ کہا تھا کہ میں گولی نہ چلاؤں، تو وہ ہادی علی تھا، مسند آرا کا باپ، جس کے قتل کی اسے پہلے سے بشارت مل گئی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ ہادی علی میرے ہی ہاتھوں قتل ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ یوں عالم خواب میں مجھے کیوں بار بار جھنجھوڑتی؟ میرا برا ہو، میں نے ان دونوں خوابوں کو کوئی اہمیت ہی نہ دی تھی۔ میں سمجھا تھا کہ وہ محض میری محبت میں غلطاں ہونے کی وجہ سے مجھے اس راہ پر چلنے سے روک رہی ہے، ورنہ اس کا ذاتی مفاد اس میں کوئی نہیں تھا۔ وہ مجھے کسی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لینے کے بعد کی اذیتوں سے بچانے کے لیے ہی یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ میں تو خدا کی قسم یہی سمجھتا رہا تھا۔ اس کی نادیدہ محبت میرے لیے نعمت غیر مترقبہ تھی، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ میرے ہی ہاتھوں یتیمی کے صحرا میں جا گرے گی۔ میں ہی اس کی تمام تر تباہیوں کا سبب بن جاؤں گا۔ یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ حالات جو رخ اختیار کر گئے تھے وہ ایسے تھے کہ میں مسند آرا کی محبت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو چکا تھا۔ عین ممکن ہے اسے یہ بھی معلوم ہو چکا ہو کہ میں اس وقت آہو کے گھر میں موجود ہوں۔ اس بات کے امکان کو کسی طرح بھی رد نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ اپنے اسی مستقبل بینی کی بے مثال قوت سے سارے حالات معلوم کر کے پولیس کو میرے پیچھے بھیج دے۔ میں نے اس کے باپ کو مار دیا تھا بلا وجہ، بے قصور اور بے سبب۔ وہ بلا مجھے کیسے معاف کر دے گی؟ مجھے یہ احساس ڈسنے لگا تھا کہ میں سارے جہاں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بچ سکتا ہوں، مگر مسند آرا کو خدا نے جو آئینہ سا صاف شفاف ذہن عطا کیا تھا، اس کی رسائی مجھ تک کسی طرح بھی روکی نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے چاہا کہ میں آہو کے مکان سے اٹھ کر کسی اور طرف نکل جاؤں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ میں نے جو اتنا بڑا خطرہ مول لیا ہے، ایک آدمی کی زندگی سے یوں بے دریغ کھیل گیا ہوں، تو میری یہ ساری محنت رائے گاں تو نہیں جانی چاہیے۔ میرے پاس آہو کی تحریریں موجود ہیں۔ مجھ سے اس نے آسیہ کی رہائی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ میں اب اس کی گردن پر انگوٹھا رکھ کر بھی آسیہ کو اس سے مانگ سکتا ہوں، وہ انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ اپنے وعدے سے منحرف ہو گیا تو پھر خدا ہی جانتا ہے کہ اس کا کیا اشر ہوگا۔ میں تو اس کے مکان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اس کی چہیتی سروری خانم کو وہاں سے اٹھا کر ٹبی میں بٹھا دوں گا۔ پتہ نہیں میں کیا کر دوں۔ آہو کے بارے میں جو کچھ مجھے کبرا نے بتایا تھا وہ بلا شبہ بہت ہی اذیت ناک تھا۔ میں مسند آرا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرمندہ ہو گیا تھا۔ میرے پاس اپنے اس فعل کا کوئی جواز تھا ہی نہیں۔ کتنی ہی دیر تک میں پلنگ پر بیٹھا اپنے آپ سے الجھتا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ زندگی نے مجھے زبردست مخمصے میں ڈال دیا تھا۔ ہادی علی اگرچہ اسی قابل تھا کہ یوں ہی سرے راہ بے سوچے سمجھے اس کا سر اتار لیا جائے کہ وہ زمین کا بوجھ تھا۔ وہ ایسا مردم آزار تھا کہ جس سے ایک خلقت بیزار تھی، اور جب میں نے اسے قتل کیا تھا تو میرا خدا گواہ ہے کہ اس وقت میرے دل و دماغ میں اس کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو چکی تھی، اور میں نے اس کے سینے میں جو گولی اتاری تھی وہ ان 2 مظلوموں کے نام کی تھی جن کی لاشیں میرے سامنے تڑپ تڑپ کر ٹھنڈی ہو رہی تھیں، اور اتنے سارے مجبور و بے بس مزارے اس ہادی علی کے سامنے کھڑے لرز رہے
رہے تھے۔ میں نے اس گھڑی خدا جانتا ہے ہادی علی کو اپنے لیے یا اپنی آسیہ کے لیے نہیں مارا تھا، میں قدرت کے خوفناک انتقام کی صورت اختیار کر چکا تھا اور اس پر اور پولیس والوں پر خدا کا قہر بن کر ٹوٹا تھا۔ میں نے بلا شبہ اپنے اعمال میں ایک نیکی لکھوائی تھی۔ ہادی علی کے خون میں کاتب تقدیر کا قلم ڈوبنے کے بعد جب ابھرا تھا تو مجھے یقین تھا کہ اس نے میرے نامہ اعمال میں اچھے لفظوں میں میرا ذکر کیا ہوگا۔ میں اپنے اس فعل پر ہرگز نادم نہیں تھا۔ جو کچھ ہو چکا تھا وہ بہت اچھا تھا، اسے ہونا ہی چاہیے تھا۔ اگر منہ کالا کسی کا ہوا تھا تو وہ آہو کا تھا، اس دل شیر آہو کا، جس نے اپنے ہی کسی مکروہ مقصد کے لیے مجھے استعمال کر لیا تھا، اور اب میں لٹی پٹی حالت میں اس کے گھر کے اس کمرے میں اس امید پر بیٹھا تھا کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرنے آئے گا، مگر وہ نہیں آیا۔ 2 گھنٹے گزر گئے، دوسری منزل سے نالوں شیوں کی صدائیں بھی اب نہیں آ رہی تھی، مگر کبرا نے مجھے اپنی شکل نہیں دکھائی۔ اس وقت دن کے 12 بج رہے تھے کہ کبرا تیز تیز قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ استاد معاف کرنا، مجھے ادھر آنے میں دیر ہو گئی، بھاگ دوڑ میں مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ ہاں بیٹے، تجھے ہم کہاں یاد رہ سکتے تھے، ادھر تیرے مالک کے خسر کا جلوس جو نکل رہا ہے۔ بڑے سنگ دل ہو استاد، قسم اللہ کی جو کوئی بھی سنتا ہے دل تھام لیتا ہے، مگر تو مذاق اڑا رہا ہے۔ تو مذاق کی کہہ رہا ہے؟ ابے میرا دل تو اس واقعے پر ہنسنے کو چاہتا ہے۔ وہ آہو کہاں ہے؟ وہ چپڑ کناتیا۔ میرے منہ سے آہو کے بارے میں یہ لفظ سن کر وہ حیران رہ گیا، بولا اب آہو صاحب کو گالی بھی دے گا تو؟ بری بات ہے استاد، وہ تیری اتنی عزت کرتے ہیں۔ ابے یہ بتا وہ گیا کہاں ہے وہ چرگینیا؟ میں صبح سے اس کے انتظار میں ہلکان ہو رہا ہوں۔ میں نے اب کی بار ذرا دبنگ لہجے میں کہا۔ وہ گجرات چلے گئے ہیں، مالکن بھی ان کے ساتھ گئی ہیں جنازے میں شرکت کے لیے۔ اور کون گیا ہے ان کے ساتھ؟ کہہ کر گئے تھے کہ کالج سے وہ اپنی سالی کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ میرے بارے میں بتایا تھا تو نے انہیں؟ ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان کا انتظار کریں، انہیں وہاں 2-3 دن لگ جائیں گے۔ اور گھر کس کے سپرد کر گئے ہیں وہ؟ گھر کی دیکھ بھال میں کروں گا، اور کون ہوگا یہاں؟ وہ ساری ذمہ داری مجھے دے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹے، جا پھر کھانا لے آ، مجھے بڑی سخت بھوک لگ رہی ہے، اور دیکھ ادھر ایک لحاف بھی ڈال دے، میں سونا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے استاد، میں ابھی لحاف لا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا تو میں نے اسے ٹھہرا لیا۔ یہ بتا اس مجیدن کا کیا حال ہے؟ اس سے ملا تھا پھر تو کہ نہیں؟ ہاں، میں کل گیا تھا ادھر۔ اس بڑھیا نے مکان خرید لیا ہے اور اب وہ بہت خوش ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹی۔ اب ہو رہی ہے مجیدن کی شادی، اگلے مہینے کی 21 تاریخ مقرر کر لی ہے انہوں نے۔ ٹھیک ہے، ہم دونوں چلیں گے اس کی شادی میں، مجھے خوشی ہوگی۔ وہ بہت ہی بے آسرا لوگ ہیں، بے آسرا لوگوں سے تو ملک بھرا پڑا ہے۔ اور استاد بات کچھ اور ہی ہے جو تو ان پر اتنا مہربان ہے۔ وہ میری ماسی بہن لگتی ہے۔ جا کھانا تیار کر اور لحاف پہلے پہنچا دے ادھر، تجھے تو ہر بات میں گپلا نظر آتا ہے، چل دوڑ۔ کبرا نے میری بات پر برا سا منہ بنایا اور چپ چاپ باہر نکل گیا۔ میں کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کبرا ٹھہر ٹھہر کر میری آنکھوں میں جھانکتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی خاص بات جانتا ہے اور میرے منہ سے اس کی تفصیل معلوم کرنا چاہتا ہے، مگر میں کوشش کے باوجود نہ سمجھ سکا کہ مجھ سے کیا سننا چاہتا ہے۔ کوئی 1 گھنٹے بعد وہ واپس آیا تو ٹرالی میں اس نے کھانا سجا رکھا تھا۔ میرے لیے اس نے اس روز خاصا اہتمام کیا تھا۔ مرغے مسلم، بریانی، فرنی، پلاؤ، زردہ اور نہ جانے کیا کیا علم گلم وہ اٹھا لایا تھا۔ ابے یہ اتنی ساری چیزیں تیرا باپ کھائے گا؟ خواہ مخواہ حاتم تائی کا بھتیجا بن بیٹھا ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔